السلام علیکم۔ میرے اکثر دوست ایک سوال کرتے ہیں کہ جب بھی میرے سے یہ کویشچن کیا جاتا ہے کہ آیا یہ عمران خان کی گورنمنٹ جو ہے وہ جائے گی کہ نہیں جائے گی، تو ہمیشہ میرا موقف یہی رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ اپنے 5 سال پورے کرے گی۔ تو اس کے پیچھے ایسی کیا بیسک وجہ ہے؟ حالانکہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ مہنگائی ہے، بجلی کا بحران ہے، گیس کا بحران ہے، اس کے علاوہ اور کافی مسائل ہیں، ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہو رہا۔ اس کے باوجود میرا ہمیشہ سے موقف یہ رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ نہیں جائے گی۔ تو اس کے پیچھے کیا بیسک ریزن ہے؟ تو چلیے اس ریزن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو ہسٹری سے ایک مثال دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کے لیے یہ چیز آسان ہو جائے گی کہ کیوں اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی اتنی زیادہ سپورٹ کرتی ہے۔ تو 1946 کے اندر یہ جو سب کانٹیننٹ تھا، یعنی ہندوستان تھا جس میں پاکستان اور ہندوستان جو دونوں تھے شامل، تو کانگریس کو یہ لگا کہ اب اسپیشلی گاندھی کو یہ لگا کہ اب انگریز جو ہے وہ یہاں سے جانے کا پروگرام بنا چکا ہے، تو اس کے بعد ایک ملک آزاد ہونا ہے۔ تو اس نے پروگرام بنایا کہ کانگریس کے کیوں نہ نئے سرے سے الیکشن کروائے جائے، اور نئے سرے سے الیکشن کروا کے کانگریس کا جو صدر منتخب کیا جائے وہ صدر ہی آگے چل کے جو آزاد ہندوستان ہو اس کا پرائم منسٹر بنے۔ اس سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد کو انہوں نے جو تھا وہ صدر بنایا ہوا تھا کانگریس کا، کیونکہ مسلمانوں کو خوش کرنا تھا، تو اس طرح ہی یہ سردار غفار خان اور مولانا ابوالکلام آزاد اس طریقے کے لوگ جو تھے یہ کانگریس نے رکھے ہوئے تھے صرف ایک شو پیس کے طور پر کہ ان کو سامنے پریزنٹ کر کے مسلمانوں کو بیوقوف بنا سکے۔ لیکن 1946 کے اندر انہیں یہ یقین ہو چکا تھا کہ اب انگریز یہاں سے جا رہا ہے، تو گاندھی نے نئے الیکشن کروائے۔ اب نئے الیکشن کے اندر اس نے 2 لوگوں کو بہت زیادہ آگے، جس کو کہتے ہیں کہ وہ اس کے فیورٹ تھے، جس میں ایک جواہر لال نہرو تھا اور دوسرا سردار پٹیل تھا۔ اب سردار پٹیل جو تھا اس کی ایک خصوصیت تھی کہ سردار پٹیل جو تھا وہ جوڑ توڑ کا، سیاست کا اور انٹرنل پالیٹکس کا یہ بہت زیادہ ماہر تھا، اور جتنے وہاں پہ ان کی ایک جو انہوں نے کابینہ سی بنائی ہوئی تھی اس کے 15 لوگ تھے، اور ان میں سب سے زیادہ فیمس سردار پٹیل ہی تھا۔ تو کچھ اس طریقے سے تھا کہ جواہر لال نہرو اور پٹیل آپس میں مقابلے پہ تھے۔ جب ایک ووٹنگ ہوئی تو 15 میں سے 12 لوگ جو تھے انہوں نے سردار پٹیل کو ووٹ دیا، اور کسی بھی شخص نے نہرو کو ووٹ یعنی جواہر لال نہرو کو ووٹ نہیں دیا، جبکہ 2 ووٹ ایسے تھے جو ایک اور ممبر کو ڈالے گئے اور ایک ووٹ جو تھا وہ ضائع ہو گیا۔ اب یہاں پہ پوزیشن یہ بن گئی کیونکہ اس کے پاس اکثریت تھی، تو اکثریت کا مطلب یہ تھا کہ سردار پٹیل کو صدر بنایا جاتا، اور جب انڈیا آزاد ہوتا تو اس کو ہی آگے پرائم منسٹر کے عہدے پر لگایا جاتا۔ لیکن جب فائنل ڈیسیژن جو تھا وہ گاندھی نے خود کرنا تھا، تو جب اس نے جواہر لال نہرو کو بتایا کہ تمہیں تو کوئی ووٹ ہی نہیں کاسٹ ہوا، تو اب تمہارا کیا خیال ہے؟ تو جواہر لال نہرو جو تھا وہ آگے سے خاموش رہا۔ تو ایک پرچی لکھ کر جو موہن چند گاندھی تھا اس نے سردار پٹیل کو دی۔ سردار پٹیل نے وہ پرچی پڑھی اور اس کے بعد اس نے اپنا نامینیشن واپس لے لیا۔ اس کے بعد ظاہری بات ایک سولو کینڈیڈیٹ رہ گیا جواہر لال نہرو، اور جواہر لال نہرو جو تھا وہ کانگریس کا پریزیڈنٹ بن گیا۔ تو جب کافی عرصہ گزرا تو موہن چند گاندھی سے کچھ جرنلسٹ ملے اور انہوں نے اس سے پوچھا کہ جب وہ جتنی کابینہ تھی انہوں نے ووٹ جو تھے وہ سردار پٹیل کو دیے تھے، تو آپ نے جواہر لال نہرو کو کیوں صدر کانگریس بنا دیا؟ تو اس پہ گاندھی نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ جو جواہر لال نہرو ہے وہ ہم میں سے صرف ایک ہی انگریز ہے۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جواہر لال نہرو جو ہے وہ انگلش کلچر کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہے، وہ ان لوگوں سے کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، وہ ان لوگوں کی نیچر کو سمجھتا ہے، اور اسپیشلی جب ہندوستان آزاد ہوگا
تو جواہر لال نہرو جو ہے وہ ان سے ڈیل اچھے طریقے سے کر سکے گا، اور یہ چیز آگے جا کے بڑی کامیاب بھی ثابت ہوئی۔ اور جواہر لال نہرو نے بہت ساری چیزیں، جس میں کشمیر کا مسئلہ ہے، جس میں حیدرآباد دکن کا ایک پرابلم پاکستان کے ساتھ، اس میں سے یہ بہت ساری چیزیں تھیں جو صرف جواہر لال نہرو کی وجہ سے ہی وہ یہ تمام حصے جو ہے یہ انڈیا کے ہاتھ چلے گئے۔ اب جو پریزنٹ سچویشن ہے، اب اس ایگزامپل کو ہی ہم سامنے رکھتے ہیں، تو جو پریزنٹ سچویشن ہے اس کے اندر پاکستان اسٹیبلشمنٹ کو ایک ایسا آدمی چاہیے تھا، جو آدمی کم از کم جو دوسری ویسٹرن کنٹری تھی اور امریکہ تھا یا دوسرے اتحادی تھی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بارگیننگ کر سکے، جس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ امریکہ جو تھا وہ افغانستان سے جانا چاہتا تھا، یعنی امریکہ افغانستان سے نکلنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی 20 سال کی جنگ میں یہ دیکھ لیا تھا کہ اب اس جنگ میں سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس وقت کیونکہ الیکشن ہوئے، الیکشن کے اندر ایک لمبی پلاننگ کی جاتی ہے، تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک ایسا آدمی چاہیے تھا جو بڑا بے باک ہو، جو باتیں کر سکے۔ ان کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ وہ انٹرنل پالیٹکس کا کتنا ماہر ہے، وہ ڈیولپمنٹ کتنی کنٹری کے اندر کروا سکتا ہے، وہ مہنگائی کو کتنا کنٹرول کر سکتا ہے۔ ان کو یہ بندہ چاہیے تھا جو بڑا اچھا سپوکس مین ہو۔ تو ان کے لیے وہ سب سے جو فیورٹ شخص تھا وہ عمران خان ہی تھا، کیونکہ اس کے علاوہ جو ان کے پاس دوسرے چوائس تھی اس میں شریف فیملی تھی اور بھٹو فیملی تھی۔ اب شریف فیملی کا تو آپ کو ساروں کو پتہ ہے، نواز شریف اگر پرائم منسٹر آف پاکستان ہوتا تو پرچی سے دیکھ کے تو کسی سے بارگیننگ نہیں ہو سکتی، یا بندہ جو ہے وہ اگلے کا کویسچن جو ہے وہ انگلش میں سمجھتے ہی نہ ہو تو اس پہ بارگیننگ نہیں ہو سکتی۔ وہ تو چیزیں یہ ہے کہ آپ اگلی کی باتوں کو سمجھتے ہو اور اس کا اچھے طریقے سے جواب دے سکے۔ دوسری طرف یہ زرداری فیملی تھی، یعنی بلاول بھٹو وغیرہ، ان کا بھی اتنا تجربہ نہیں تھا۔ جو زرداری ہے اس کی پوزیشن بالکل ہو بہو نواز شریف کی طرح نالائق آدمی ہے، کوئی انٹرنل پالیٹکس کرنا کوئی اتنی بات نہیں ہے کہ انٹرنل پالیٹکس ہو جائے تو آپ انٹرنیشنل پالیٹکس کو بھی بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہو۔ انٹرنل پالیٹکس میں تو ظاہری بات ہے، ایک میں تو ہمیشہ ہی کہتا ہوں ایک سلیوری کا کنسیپٹ ہے، اور سلیوری کے کنسیپٹ کے اندر آپ بڑے آسانی سے جو ہے وہ انٹرنل پالیٹکس کر سکتے ہو، دھونس اور دھاندلی جو ہے اس کو کر سکتے ہو، لیکن جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے اس میں آپ نے ڈیبیٹ کرنی ہوتی ہے۔ دوسرے جو آپ کے لوگ ہوتے ہیں یا کنٹری کے سربراہان ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ نے ڈسکس کرنی ہوتی ہے، اپنے فارن آفس کو آپ نے ایک صحیح سمت میں لے کے چلنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو جرنلسٹ ہوتے ہیں، انٹرنیشنل جرنلسٹ بعض ایسے ہیں جو کہ مختلف کنٹریز کے جو سربراہان ہیں ان سے بھی زیادہ نالج رکھتے ہیں اس کنٹری کے بارے میں، ان کو آپ نے ڈیل کرنا ہے، آپ نے انٹرنیشنل میڈیا کو ڈیل کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ایک ایسا آدمی چاہیے تھا جو ان تمام چیزوں کو سمجھتا اور اسپیشلی وہ ویسٹ کی نیچر کو سمجھتا، اور اس کے لیے بیسٹ چوائس جو تھی وہ عمران خان ہی تھا۔ اور عمران خان نے نو ڈاؤٹ پرفارم بھی بہت اچھا کیا ہے، جو اس کا اپنا ایک ڈومین تھی اس کے اندر جس کے لیے اس کو لایا گیا تھا، اور اس نے اس میں بڑا اچھا پرفارم کیا اور پاکستان کے موقف کو بڑے اچھے طریقے سے پیش کیا ہے لوگوں کے سامنے۔ تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ اسے لائی تھی، اور جب تک وہ سارا کام مکمل نہیں ہوتا اسٹیبلشمنٹ اس کو کبھی ہٹائے گی بھی نہیں۔ اس کے اس 5 سالہ دور کے اندر اگر حالات فار ایگزامپل اسی طرح ہی رہتے ہیں ورلڈ کے، تو یہ 5 سال حکومت کرے گا، اور ایون اگلے 5 سال اگر ورلڈ کے حالات اسی طرح ہی رہتے ہیں اور پاکستان کو ڈیفرنٹ چیزوں میں بارگیننگ کرنی پڑتی ہے یا ڈیل کرنی پڑتی ہے، یا فار ایگزامپل ان کو کوئی ایسا بندہ چاہتا ہے تو پھر بھی ان کی پریفرنس یہی ہو، یا تو پھر کوئی ایسا آدمی ہے جو وہاں پہ آ جائے، اور اگر کوئی نیا آئے گا تو وہاں کا ایک پولیٹیکل سسٹم ہے، اس پولیٹیکل سسٹم کے اندر آپ کو گرو کرنے کے لیے کم از کم 15 سے 20 سال چاہیے۔ تو 15 سے 20 سال تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ دوبارہ صبر کرے اور پھر کسی ایسے بندے کو ٹرین کرے۔ تو اس لیے میں تو ہمیشہ سے ہی کہتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ نہ جائے گی، اور یہ جو لوگ ہیں نا یہ خام خواہ کی ایفرٹ کر رہے ہیں اور خام خواہ کے گلے پھاڑ رہے ہیں اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اور اس طرح ہو جائے گا، اس کے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور نہ میں نے آگے بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا
کہ نہ شریف فیملی اس گورنمنٹ کو گرا سکتی ہے، نہ زرداری فیملی گرا سکتی ہے، نہ کوئی عام مذہبی جماعت اس گورنمنٹ کو گرا سکتی ہے۔ اس گورنمنٹ کو تب ہی گرایا جا سکتا ہے، ایک تو اس گورنمنٹ نے اپنا جو بھی اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہے وہ پورا کرنا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی اس طرح کے حالات پیدا بھی ہو جاتے ہیں پاکستان کے اندر، پھر بھی آپ یہ سمجھے کہ ان لوگوں کو اوپر لایا جائے گا تو یہ ممکن نہیں ہے۔ کسی ایسے بندے کو ہی اوپر لایا جائے گا کو کم از کم جو چیزوں کو سمجھتا ہو، جو انٹرنیشنل پالیٹکس کو سمجھتا ہو۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی، باقی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو جی۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔